اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آ گئی، پھر آپ نے یوں مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، میرے بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھی۔ فقہ حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے درمیان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہ تھی۔ صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ اس جیت کی وضاحت کرتے ہوئے ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے، جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا، اور مروی ہے سید التمام یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے، میں اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں پہ میں آخر میں تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تو مجھے مکھن کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہمیرا تو مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہمیرا تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا یہ عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پس خوردہ کو پسند فرماتے تھے اور جہاں سے آپ رضی اللہ عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ہڈی سے دانتوں میں گوشت کھاتی تھی اور حالانکہ میں حیض میں ہوتی تھی اور ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دہنا بیمارک سے اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنے لب مبارک رکھتے جہاں میں نے پیا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے دور سے فرمایا ہمیرا میرے لیے کچھ پانی بچا دینا تو سیدہ عائشہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا آپ پانی پینے لگے تو رک گئے تو سیدہ عائشہ سے پوچھا ہمیرا تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی میں نے یہاں سے پانی پیا تھا تو پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اس جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں شرابور پسینے سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی طرف دیکھا آپ کے مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ کے پسینے مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف اٹھے اور میرے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا انداز اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزارہ رضی اللہ عنہا حضرت حسین کرمین رضی اللہ عنہ کی روح مقدس کے لیے خاص سال ثواب کیا کرتا تھا اور امات مومنین کا نام بھی شامل نہیں کرتا تھا۔ ایک رات خواب دیکھا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا آپ نے میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شریک یعنی صالح صحاب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا تھا اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔
الغرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باصیت مثالی شور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے پس خوردہ کو پسند فرمانا وغیرہ، ان سب انداز میں ہماری ازواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہری اصول پشیدہ ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات یا معاملات، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرات سے بے حد درجہ خوش خلقی حسن مباشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اس طرح محبت برانداز ہمیں گھریلو ناچاکیاں اور نفرتوں کو ستونوں کو اڑانے اور ان سے چھٹکارا پانے کے دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور قدرتوں کے بیچ نکال کر محبت اور الفت کے بیج بو سکتے ہیں اور گھر کو امن کا گوارا بنا سکتے ہیں۔